بندہ یہ نظر آئے جیسے ہمارے ہمارے والے جیسے کام ایسے دھوکہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں جب مل ہوتی ہے نا اس میں کپڑا بن رہا ہوتا ہے, اس میں اگر ایک دھاگا خراب چلا جائے نا سارا کپڑا خراب ہو جائے. آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کی پرسنالٹی سے آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے سیکھ رہا ہے نا, اور اگر وہ ایک بات بھی آپ سے بری سیکھ رہا ہے کہ آپ چیخیں ماری ہیں, فضول باتیں کر رہی ہیں, آپ آنےسٹ نہیں ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ, اگر آپ کو ڈٹرمنیشن ہے اور آپ ہارڈ ورکنگ ہے تو آپ کا بچہ چھوٹا ہے بڑا ہر کوئی فیل کرے گا جب بڑا ہوگا. مجھے اپنی نرسری کی ٹیچر کا نام یاد ہے, مجھے کلاس 1 کی ٹیچر کا نام یاد ہے, وہ کیا کرتی تھی اور کیسے مجھے ABC لکھنی سکھاتی تھی. استاد کا رتبہ اللہ نے ایسے نہیں رکھا ہوا اتنا بڑا. کاش ہمارے اندر ایک ڈٹرمنیشن آ جائے اور اب کدفلا منتظر کا اپنے لیے بھلا بن جائے. جو منافق ہوتا ہے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. منافق جب کوئی دیکھ رہا ہو تو بہت اچھا کام کرتا ہے, جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو کہتا ہے بس ٹھیک ہے اب چلیں چھٹی کریں. یہ پکا منافق ہوتا ہے, اس کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس کو بندے دیکھ رہے ہوتے. ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم نے یہ بننا ہے حدیث جبریل کے مطابق ایسے عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ, درمیان میں اللہ. اگر اس لیول پہ نہیں ہے نا تو سیکنڈ لیول کے اللہ تجھے دیکھ. اگر یہ دونوں لیولز نہیں ہے تو زیرو ہے, منافق, بندوں سے ڈر. یہ چیزیں ساری ڈیولپ ہوتی ہیں اتنی نفس کے ساتھ محنت کر کے پھر بندہ کھلتا ہے, پھر نفس سے محنت کرتا ہے, پھر شیطان بہکا دیتا ہے. اب اگر نہ جڑا ہو, نہ کتاب پڑھ رہا ہو, نہ ساتھ اٹیچ ہو, پھر کتنی. اور اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا نا تو اتنا بڑا آپ کی زندگیوں کا بلنڈر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کاش میں یہ پہلے پڑھ لیتے, اور آپ کے راستے کھلیں گے کیسے خیر کے, رحمت کے, برکت کے, اور آپ نور نظر کیسے آئیں گے. سواد والقرآن, قسم ہے اس قرآن کی, اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں, نصیحت بھرے قرآن کی. اتنی تمہارے لیے نصیحتیں ہیں, بلکہ یہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا. اپنے آپ کو اس آیتوں کے ساتھ رکھا کریں. تصور قرآنی, تصویر قرآنی, اور قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے یہ لکھا کریں. اللہ از کالنگ می, کلام اللہ ہے, از ٹاکنگ ٹو ایوری ون. یہ کیا ضد ہے, تکبر ہے جو قرآن نہیں پڑھ رہی. فرض بل ہی نہیں آپ نے دیا ہوا زمین پہ رہنے کا. کیا آپ کی زندگیوں کا فائدہ اگر آپ فرض قرآن ہی نہیں پڑھا. زندگی چھوڑ کے 1 سال اپنے آپ کو قرآن کو دے, ہر چیز کو چھوڑ کے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اپنا پیپر پاس کریں گے والا جو سب سے امپورٹنٹ پیپر ہے. لوگ اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ ایک ڈرانے والا خود انہیں منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے, سب جھوٹا ہے, کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سرداران قوم یہ کہتے ہیں نکل گئے ہیں, چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت میں. یہ بات تو کسی اور, یہ بات ہم زمانے قریب کی ملت میں کسی کی نہیں سنی تھی. یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت کتاب ہے. یہ ہمارے درمیان بس ایک شخص رہ گیا جو اللہ کا ذکر کرنے والا. ہائی لائٹ کریں, اپنی قوم, اپنی برادری, اپنے میں سے بندہ ایک اٹھتا ہے اور قرآن پڑھ لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کل ہمارے میں سے, اس کو تھوڑا اوپر کریں بیٹا تھوڑا سا, کل ہمارے میں سے تھا, آج اسے کیا ہو گیا, آج ہم سے کیا سپیریئر ہو گیا نا. اس کی بات سننے کو پسند نہیں کرتے. ہمیں تو ابھی یہ باتیں نہیں نہ ہوئی کہ ہماری باتوں کو کوئی سنے نہ, اور ہمیں اتنی انسلٹ ہو, اور مکہ میں جوتے مارے جائیں, پتھر مارے جائیں, اوجڑیاں پھینکی جائیں, گند پھینکا جائے. ہم نے تو کبھی ابھی تبلیغ میں یہ والی پرابلم نہیں دیکھی نا. کتنی تبلیغ, کیسا مشکلات. اگر آپ اس وقت دین کو نہیں پکڑیں گے, آپ کے بچے بے نمازی کے قرآن کے بغیر جھوٹے بے ایمان ترین سوسائٹی میں ہوں گے, اور پورے معاشرے کو ڈبونے والے ہوں گے. کیا بنے گا ایسے معاشرے کا جن کی ماں نے قرآن نہ پڑھا, اور آگے سے بچوں کو نہ روز ڈیلی بیسس پہ اس کے ذریعے نصیحت کر رہی ہوں, اس کے ذریعے نصیحت کر رہی ہوں. اصل بات یہ کہ میرے ذکر پر شک کریں. ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 8. آپ لوگوں کو بھی شک, تو پھر کیوں نہیں کتاب پڑھتی, کیا وجہ اس کے اندر. آپ کا رپورٹ ہی نہیں آ رہی کہ صبح جو سیٹرڈے کلاس ہوتی ہے اس میں کتنا قرآن ہو گیا اور کیا کر رہی ہیں آپ. اور پھر آپ نے فرمایا اسے شک ہے. یہ ساری باتیں اس لیے کریں انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں, کیا یہ آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہے. اچھا تو عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے. اس پہلے نوح کی قوم, عاد, میخو والے فرعون, سمود, قوم لوط, ایکا والے جتھے تھے. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو چھٹلایا. میرے قوت کا فیصلہ چشمہ ہو گیا, بس ایک دھماکہ ہوا, کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہم سے جلدی لے لیں. ہائی لائٹ کریں اس وقت کے سیناریوں کے ساتھ نا, صرف امام خمینی کو اور اس کی فیملی کو لے کے آئے تو شاید ہمیں تھوڑی سی شرم آ جائے. حق کی گواہی دینے والے کیسے ہوتے ہیں, اور مومن کیسے ہوتے ہیں, اور وہ ڈٹ کیسے جاتے ہیں نا. اور اسلام کو جہاں پہ ختم کرنے کے لیے طاقتیں ہوں, اگر شرمناک لوگ دیکھنے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں دبئی, سعودی عربیہ, قطر, عمان, سارے کہ جو مسلمانوں پہ بھی اٹیک کرا لیتے ہیں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو
ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں ترن والے کی طرح کھائیں گے. کیوں یا رسول اللہ؟ یہ پیچھے کیوں تین بیٹھی ہوئے لاسٹ اینڈ میں؟ آپ اگر آپ کو صف بندی نہیں پتا تو آپ بچوں کو کیا زندگی میں سکھا سکتی ہیں؟ یہ تینوں کون ہے؟ ذرا مجھے دکھا اپنے فیسز. لیڈ ان کو کون کر رہا ہوتا ہے؟ جب ادھر کلاس ہوتی ہے نا، جب قرآن سننے والے آتے ہیں نا، ان میں کبھی مجھے نہیں بولنا پڑا. جب ٹیچرز آتی ہیں نا، ان کا ایسا بیہیویئر ہوتا ہے اور ان کی ایسی باڈی لینگویج ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ پہلے ان کو تو کچھ بتا دو، اس دورہ قرآن کا کیا فائدہ. آئی سویر، دل کہتا ہے ان سب کو چھوڑ کے پہلے ان کو پڑھا لو، کسی طرح کچھ ان کو کچھ بتا لو. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیچھے کہ یہ جو چھوٹا سا جتھا ہے قریش، اور یہ لوگ ہیں بڑے ہائی لیول کے، اپنے کو سپیریئر کلاس سمجھتے ہیں، اس سے پہلے اتنی اتنی بڑی قومیں تھیں جن کو ہم نے تباہ دبو کے رکھ دیا. جب انسان نافرمان ہوگا ڈوب کے مرے گا، یاد رکھیں. اور موت پہ روئے گا اور موت مانگے گا، موت آنی نہیں اس وقت، اس کا زندگی کا نام ہے روح اور جسم. اگر روح کو قرآن کی غذا نہیں جو آسمانوں پہ آئی ہوئی ہے نا، اس کو جو میں قرآن سنا رہی تھرو مار مار کے جان نکالیں گے، نکلنی نہیں. پیٹ ایک ایک پور پہ کوڑے ماریں گے، جان نہیں نکلنے. آج جو شیطان نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا نا زندگی، اور ماڈرن فلانا اور یہ اور وہ، اور ہم جس دھوکے میں آئے ہوئے ہیں نا، وہ جب مرتے ہیں پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر بندہ کہتے ہے پلیز اللہ تعالیٰ سورہ مومنون مجھے دنیا میں رہنے دے، میں سارا دن صدقہ کروں گی، ساری رات قرآن پڑھوں گی. پھر بکرے بکواس کر رہا. اے نبی صبر کرو ان باتوں جو کہتے ہیں. ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کر دو، بڑی قوت کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا. ہم نے پہاڑوں کے ساتھ مسخر کر، صبح اور شام اسے تسبیح کرتے تھے، بندے سمٹ آتے تھے اور سب کے سب اسے تسبیح. آپ کیا اس کے ساتھ اپنے لیے لکھیں گی؟ صاحب کے ساتھ کس کس کے ہاتھ میں قرآن ہے؟ قرآن اٹھائیں اوپر، قرآن اٹھائیں اوپر. جن کے ہاتھ نہیں ہے پیچھے لے کے آئیں جائیں، شاباش. لا کے آپ چیک کریں ان کے ہاتھوں میں قرآن دیں. یہ پیچھے ٹیچرز کو، یہ ٹیچر بیٹھی ہوئی ہے پیچھے، اتنا قرآن پڑھا، ٹیمپریریلی کھول کے اپنے پاس رکھ لیں. اور اس کو قرآن پہ کھولنا نیکی، دیکھنا نیکی، پڑھنا نیکی. آپ لوگوں کے ٹیچرز کے بستے میں ایک اپنا قرآن ہونا چاہیے. میرا قرآن ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے بندے کی. سلطنت مضبوط کر دی، اس کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت. اس کو قرآن دے دیں اور آپ آگے پاس آن کریں. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانہ میں گھس آئے تھے، اور جو وہ داؤد کے پاس پہنچے تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ میں، جن میں سے ایک دوسرے پر زیادتی. آپ کو پیش نہیں کیا جائے گا، جا کے پیچھے لے کے آئے ٹیچر جس کے پاس قرآن نہیں ہے، فوراً اٹھے اور پیچھے سے قرآن لے کے آئے. جب بھی کسی جگہ پہ آئے، آپ قرآن کی ٹیچر ہیں فاطمہ، قرآن ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں، آپ کھڑی ہو قرآن پورے کریں. یہ سینئر موسٹ بندے دیکھیں. ایک دن اگر قرآن کی کلاس کا سوائے مسکرانے کے ماحول خراب ہوا ہو، ایک دن ایسے ہوا ہو کہ فلو میں قرآن شروع نہ ہوا، فٹافٹ فٹافٹ پارا نہ فنش ہوا ہو. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دی اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد نے جواب، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی دبا لی ہے. اور یہ واقعہ ہے، مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. کیا اگزامپل ملتی ہے؟ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. صبر کرنے والے کو اجر ملے گا، اور صبر کرنے. ایمن آپ اٹھ کے دیکھ لیں، سب ہیروئنس کٹھی ہوئی ہیں قرآن والی. بس وہی لوگ سے بچے جو ایمان رکھتے تھے. اللہ صالح ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. داؤد سمجھ گیا ہم نے دراصل اس کی ازمائش، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگ دی، سجدے میں گر گیا، رجوع کیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا. یقیناً ہمارے ہاں تقرب کا مقام پایا. کیسے تقرب کا مقام پایا؟ کیا غور کرتی ہیں صاحب کے ساتھ؟ آپ جلدی سے بتائیں. تقرب کا مقام پایا، ایک ابلیسیت ہوتی ہے، اور ابلیسیت میں کیا ہوتا ہے؟ جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں. آپ بتائیں کیا ہوتی ہے ابلیسیت؟ شیطان کے ساتھی، جلدی سے بتائیں. نہیں پتا؟ کچھ بھی نہیں پتا؟ غلطی کر کے اصرار کرنا. غلطی ہوئی ہے پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا ہو گیا، ایسے کیا ہو گیا. اور یہ حضرت آدم داؤد ہے، غلطی ہوئی، اللہ معاف کر دے پلیز. یہ آدمیت ہوتی ہے. یہ حضرت آدم نے اسی وقت معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا. انسان سے جب غلطی ہو اس کو معافی مانگے اور رجوع کرے اور پلٹے. غلطی پہ اصرار، اللہ کا عذاب صرف اس بندے پہ آتا ہے غلطی کرے اور اصرار کرے. غلطی پہ کرے، سچ جھوٹ بھی بولے، یہ پھر اللہ کا اس پہ عذاب آ کے رہتا ہے. بچیں اس چیز سے. لہٰذا لوگ درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کر. اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکے، لیکن ان پہ سخت سزا. ہائی لائٹ کریں
انبیاء پیغمبروں اور نیک لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی پیروی نہ کر، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر۔ کیسے اللہ کا حکم مانے؟ میں تو ایک بات پہ حیران ہو جاتی ہوں دیکھ کے آپ لوگوں کی، کہ جب اس ٹیچنگ پروفیشن میں ادھر ہوتی ہیں گاؤن اسکارف پہن لیتے، جیسے چھوڑ کے جاتی ہیں باہر جاتی ہیں بال کھلے ہوتے ہیں اور حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھ کے حیران رہے۔ پردہ فرض ہے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں نا ساری دنیا کے فرشتے لعنت کرتے ہیں بے پردہ عورت۔ شیطان سر میں بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے، اپنی شکل کسی کو نامحرم کو دکھانے والی جب حشر میں آئے گی آگ کے جھونکا منہ کا گوشت کھائے گا، اسے ننگے کر کے میدان حشر میں دوڑایا جائے گا، کپڑے پہن کے بھی ننگی پھرنے والی عورت۔ کس ماڈرنزم کو آپ سمجھتے؟ کیا تعلیم ہے؟ اگر تعلیم یافتہ بندے کو بھی سمجھ نہ آئے کہ زندگی ہے کس چیز کا نام تعلیم، یا پھر دو چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھنا۔ سب سے پہلے آدم نے گناہ کیا، اس کے کپڑے کھل گئے، اس کے ستر کھل گئے۔ جب گناہ کریں گے آپ کے کپڑے کم ہو، آپ کی نیت میں فطور، آپ کی آنکھوں میں فطور، آپ کی غلط کوئی حرکت، آپ کے کپڑے کم ہو جائیں گے، آپ پردہ کر ہی نہیں سکیں، آپ سر ڈھک ہی نہیں سکیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، جو مرضی کر لے۔ دو گناہ، حرام رزق اور کبیرہ گناہ، نہ سجدہ کر سکتی ہے نہ قرآن ملے گا کبھی بھی۔ ایسی مائیں بنے گی جو اندھی گونگی بہری ہوں گی، جن کو اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے۔ میں اتنی سخت باتیں کہہ رہی ہوں، اس میں بھی اگر رمضان میں آج بیٹھ کے روئے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرب دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرآن دے دے، تاکہ میں وہ ماں بنوں کہ جس کے ہاتھ پاک ہو، نیتیں خالص ہو، جس بچے کو ہاتھ لگاؤں۔ اب قرآن ہی نہیں نا، نماز ہی نہیں، پردہ ہی نہیں، فرض ہی نہیں پورے، تو جو بچے ہاتھ لگانے پیدا کرنے، پلیت پیدا کرنے، جس چیز کو ہاتھ لگانا وہ پلیت ہو جانے، جس چیز کو۔ عقیدہ فسق ہوتا ہے۔ اسلام اور کفر کا فرق صرف نماز ہے، اور فرض میں عورت کا پردہ ہے۔ کفر کا فرق، وہ کافروں کے ساتھ اٹھے گی، جیسی لوط کی بیوی پیغمبر کے گھر میں تھی لیکن ڈبو کے مارے گی، پیچھے برادری کے سسٹم کے ساتھ بہت چلتی تھی، پارٹیاں اس کو بہت پسند تھی اور بہت اس کا شوق تھا نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ایمان دے، سب سے بڑی دولت یہ ہے پلیز۔ اور ایمان کی جڑ جو ہے نا، اگر آپ کو ملنا ہے نا ایمان، پتہ ہے کیسے ملنا ہے؟ یہ بات اپنے لیے لکھ لیں زندگیوں میں، زندگی تو اب کم ہی ہے نا، زندگی میں لکھ لیں، حیا ایمان کی جڑ ہے۔ جس دن آپ کے اندر حیا آ گئی نا، آپ کو جواب آتا ہے اور آپ بڑوں کے سامنے چپ رہتی ہیں، اور آپ کو مینرز آ گیا، حیا ایمان کی جڑ ہے۔ جب حیا آتی ہے اس پہ 70 شاخیں ایمان کی خود ہی نکل آتی۔ سب سے پہلے اپنے اندر حیا لے کے، زبان کی جھجک لے کے۔ حیا کس چیز کا نام ہے یا رسول اللہ؟ حیا زبان کی جھجک کا نام۔ بس آپ نے فرمایا زبان کی جھجک کھلنا فحشہ عورت کی نشانی، فحشہ سکینڈلز میں، باتوں میں 80 کوڑے پڑے تھے۔ اگر واقعہ عفق سورہ نور کا تھا نا، پڑھ لیں، سنڈے کو کراؤں گی پلیز، نہیں آئے تھے نا تو شوق ہو تو بندہ آتا نا قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 26 اور ہائی لائٹ کریں کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا پلیز، ورنہ ڈوب مرو گے، بچو گے نہیں۔ پھر ہر وقت میں سو لوں اپنی مرضی سے، میں جاگ لوں اپنی مرضی سے، میں بے پردہ پھر لوں اپنی، میں نماز نہ پڑھو، تو کرو پھر اپنی خواہشات نفس کی۔ اینڈ آف دا ڈے جو کچھ ہوگا پھر وہ دیکھ لینا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو، اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے، فضول پیدا نہیں کیا۔ ان لوگوں کا گمان جن نے کفر کیا، ایسے کافروں کے لیے بربادی، جہنم کی آگ ہے۔ کیا ہم لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے ہیں، جو زمین میں فساد کرنے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ ہائلائٹ کریں، زمین میں فساد کون کرنے والا؟ فسادی ترین بندہ، اس پر شریعت نہ ہو، اس پر دین نہ ہو، امت محمدی کی گندی ترین اینٹ ہے۔ کون ایکسپلین کرے گا اس کانسیپٹ کو؟ وہ امت محمدی کی گندی ترین اینٹ ہے۔ یہ سامنے دیوار دیکھیں، اینٹیں ہم نظر نہیں آ رہی، لیکن میں اور میرے گھر والی جو اینٹیں ہیں وہ 25 کے تقریباً اینٹیں ہیں، ٹھیک ہے، 25 اینٹیں، اوکے، 25 اینٹیں یہاں پہ گندی کر دیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ، کھوکھلی کر دیں، امت محمدی کی دیوار گرانے والی گندی اینٹیں لگا دیں 25۔ امت محمدی کی ہم ایک ایک اینٹ بیٹھے ہیں، ایک ایک گھر میں آپ ماں بیٹھی ہے نا، اس ساتھ کتنی اینٹیں اس دیوار کے اندر، اس ماں کا نام لکھا ہو، اس ماں کے نام سے حشر میں بلایا جائے۔ کس کا درجہ ماں، کس کا درجہ ماں، کس کا درجہ ماں، کس کا باپ؟ ہماری ڈیوٹی زیادہ ہے، ہماری رسپانسبلٹی زیادہ ہے، ہمیں زیادہ تڑپنا۔ اللہ مل جاتا ہے سب کو، مانگ کے دیکھیں، ایسا انجوائے کریں گے کہ آپ کو اپنا رب کس طرح نظر آئے گا، فیل ہوگا کہ مجھے جواب دے رہے۔ دنیا کی چیزیں پا کے نا خوش ہوا کریں، جب تک ایمان نہ ملے، جب تک ہدایت نہ ملے، جب تک قرآن نہ ملے، جب تک شریعت نہ ملے۔ اور اس کے لیے اتنی جان مار کے اپنا کل بھی دے دو، یہ جز دینے کو تیار نہیں ہوتا، بلیو می۔ پھر شیطان مار کے گراتا ہے، 70 اس پہ آ جاتے ہیں جو اس راستے پہ چلنے کی کوشش کی ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ جو نیک کرتے ہیں، جو زمین میں فساد کرنے والے یکساں ہو سکتے ہیں۔ دین کی دیواریں اللہ کے نبی سامنے حوض کوثر میں کھڑے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہارے نام کا جام لے کے حوض کوثر پہ کھڑا ہوں، میرے نام کا جام لے کے نبی میرا ویٹ کر رہا ہے، میرے لیے رو 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 کے گئے، اور نام کا جام لے کے میں تمہارا ویٹ کروں گا۔
جب وہاں پہنچے گا تو درمیان میں دیوار آ جائے گی اور وہ اللہ سے لڑ کے کہیں گے اے اللہ، پھر یار اب امتی نبی بھی دل کے ایسے تھے سب کے لیے، ان کا نہیں، یہ تمہارے دین کو کمزور کرنے والے، اس کی دیواریں گرانے والے لوگ، یہ بدعتی لوگ تھے، مرضی کی شادی مرضی کا نکاح۔ جیسے جمعے کی نماز پڑھنا اتنا فرض اور افضلیت ہے نا، اس طرح ایک نکاح کرنا ایک کتنا بڑا دینی فریضہ، اور اس کو اس عین مطابق جو سنت ہے، اس نکاح میں دیکھیں کیا گند ڈالا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں اس قدم خرافات۔ اگر پڑھا لکھا طبقہ نہ بدلے گا کون بدلے گا؟ ایجوکیٹڈ لوگ نہ بدلیں اور ان کے اندر نہ آئے کہ جی ہم اپنے قرآن کے مطابق ہم نے زندگی، لوگوں میں تم پہ سے بوجھ اتارنے آیا، اتارو یہ بوجھ ہے، مصیبتیں ہیں، خرافات ہیں، کاش ہم سمجھ سکیں۔ اور یہ فاجروں جیسے لوگ، یہ ایک بہت بڑی برکت والی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے سبق ہائی لائٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے عقل مند بنا دے۔ یہاں پہ جو ورڈ آتا ہے نا اولو الالباب، اس کو ہائی لائٹ کریں اور اپنا قرآن رکھیں جس کے اندر کوئی نوٹ کے دفعہ ایک لائن زندگی بدل دیتی ہے بندے کی، ایک لائن زندگی بدل دیتی ہے بندے کی۔ اولو الالباب، لب والے، جن کے دماغ میں شعور ہے۔ شعور ایک باریک لکیر ہوتی ہے جو انسان کو شر اور خیر کی طرف، دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا خیر کا ہوتا ہے یا شر کا ہوتا ہے۔ گاؤن پہن لینا خالی خیر نہیں ہوتی جب تک فرائض نہ نکلے پورے۔ اور پھر آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس سبق لیتے ہیں۔ داؤد کو ہمیں سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے داؤد کو بیٹا کیوں دیا تھا سلیمان؟ پیچھے کیا پڑھ رہی ہے؟ عقل مند ہے نا، پڑھی لکھی ہے نا۔ داؤد تسبیح کرتا تھا، داؤد صبح شام ذکر کرتا تھا، داؤد ہماری بات مانتا تھا۔ داؤد اتنا غریب بندہ تھا، ایک گلیل تھی اس کے پاس، گلیل اتنی سی مار کے بادشاہ بن گیا تھا، کیونکہ ایسی تسبیح تھی چرند پرند بھی اس سے جھومتے تھے، درخت اس کے ساتھ، پہاڑ گھومنا شروع۔ ہماری تسبیح کون سنتا ہے بتائیں؟ ساتھ والے بندے جو اٹھتے ہیں کہ بڑی تسبیح والی بندی ہے، بڑی بڑی عبادت والی بندی ہے، بہت پہنچی ہوئی ہے، رات کی تسبیح اور دن کی اور۔ انشاءاللہ ہوگی اللہ تعالیٰ، اللہ سب کو عطا کرے۔ یہ رمضان ہے، اللہ سے ہم خوب سارا ایمان مانگے، تقویٰ مانگے۔ جب تقویٰ ہوگا تو رزق کی بھی بارش ساتھ ہوتی ہے، ہر صورت اس کے وعدے ہیں۔ پھونک پھونک کے ڈر ڈر کے قدم رکھتے ہیں، وہ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے اس کے سامنے خوب سدھرے ہوئے تیز گھوڑے پہ میں نے اس مال کی محبت میں اپنی یاد سے اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کریں کہ سلیمان جیسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ میں نے اس مال کی محبت اپنے اللہ کی محبت کی وجہ سے اختیار کی ہے، اور وہ اتنی محبت تھی اور اتنا مال تھا اور ایسی بادشاہت کسی کے پاس نہیں تھی، ایک دن بھی لیکن دین کے فریضے سے ادھر سے ادھر نہ ہوئے، ایک دن بھی انہوں نے اپنے وہ جو ہدایت نفع دینے والی چیز ہوتی ہے اس کو ادھر سے ادھر کیا۔ اور پھر گھوڑے نگاہ سے اوچھل ہو گئے، انہیں میرے پاس لاؤ، اور مگر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرے۔ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش پہ ڈالا، اس کی کرسی پر جسد ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے وہ بادشاہی دے دے جو میرے بعد کے آنے کی سزاوار نہ ہو، بے شک تو اصل داتا ہے۔ آپ ایک بات نوٹ کریں گے اور اس رمضان میں اپنے لیے لاگو رکھیں، اور میں آپ کو قرآن کی تھیم بتا رہی ہوں، بہت امپورٹنٹ اللہ نے دل میں ڈالی۔ ایوب نے معافی مانگی اور توبہ کی، ہم نے اس کے اوپر سونے کی بارش کر دی۔ حضرت آدم نے معافی مانگی گناہ کر کے، غلطی کر کے، پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کو خلیفہ بنا دیا۔ اس کے بعد یونس نے معافی مانگی، ہم اس کو واپس لے آئے، پھر ہم نے اسے حکومت دے دی۔ اب سلیمان نے معافی مانگی، جو معافی مانگتا ہے ساتھ اللہ سے کہتے ہیں مجھے دے کچھ اللہ، اب مانگے معافی اور لے اللہ سے کچھ۔ میں آ گئی ہوں اللہ، میں معافی مانگ رہی ہوں تجھ سے، میں نے کیے ہیں گناہ، مجھ سے ہوئی ہیں غلطیاں، عطا کر اللہ، بھر جھولی میری۔ یہ مانگنا کوئی بری بات نہیں۔ اس نے بادشاہت مانگی اور ہم نے دے دی، اور اللہ گناہ کیا تھا، نفس کے گھوڑوں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور گھوڑوں کو بڑا پیار کر رہے تھے، سواریاں بندے کے لیے بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں نا، تو اس وقت تکبر نفس میں آیا۔ اور ایک مومن بندے کا نفس کا تکبر بھی نہیں اللہ کو پسند، کہ اس کے اندر بھی تکبر نہیں ہوتا، جس کے اندر بھی میں نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اللہ، موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بس اپنا تو خود اصلاح کرنی ہوتی ہے نا، کسی دوسرے سے ڈنڈے مار تو نہیں کرانی ہوتی نا۔ تو یہاں پہ اس نے کہا میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے بادشاہی دے ساتھ، اور جو میرے بعد کی سزاوار، بے شک تو ہی اصل داتا ہے میرا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب ہم نے اس کے لیے ہوائیں مسخر کر دی، نمبر ون، اب اس کے ایسے ہیلی کاپٹر ایسے دے دیا اس کو جہاز کہ ہوا پہ بیٹھتا ہے ایک دوسرے، اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا ہوا کرو، اور شیاطین کو مسخر کر، جن شیاطین نے ہیکل سلیمانی بنایا، اور ایسا ہیکل سلیمانی کہ آج تک آرکیٹیکچر حیران ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اور اسی کے اوپر ساری لڑائیاں، یہ اسرائیل، یہ سب ہیکل عثمانی پہ لڑائیاں۔ اور پھر شیاطین کو مسخر کر دیا، مامار، غوطہ خور، دوسرے جو پابند سلاسل تھے، ہم نے اس کا یہ ہماری بخشش ہے، بخشش ہے، معافی مانگی ہے تو نے رجوع کیا تو اچھا ہو گیا۔ تجھے اختیار چاہے جسے چاہے روک لے، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام، معافی اور توبہ کے بعد۔
اب آپ یہ دیکھیں سورہ کہف میں آتا ہے ہم نے تمہارا بچہ جو مار دیا نا، اور اس بچے کو مارنے کے بعد تمہیں ایسا بچہ دیں گے، اتنا اچھا بچہ دیں گے کہ وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا، نیک بھی ہو، اور یہ اس طرح سے کریں گے، اس نے ایسے کیا، اس نے ہر جگہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے لیے بیٹھا۔ کاش ہمیں لینا آتا ہو اللہ سے، رب سے مانگنا آتا ہو۔ رب سے مانگنے کا طریقہ کیا؟ جیسے مجھے کوئی الجبرا ہے، میتھمیٹکس کے فارمولے میں سمجھ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اس طرح میں فارمولہ بتاؤں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا، انشاءاللہ آ جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان ہوگا پہلے، میں بے ایمان نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں، میں غلط کام نہیں کرتی، میں کسی کو دکھ نہیں دیتی، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گی، اور اس کے بعد عمل صالح، میں نیکی بھی کروں گی جتنی میری حیثیت ہے اس کے مطابق۔ ایمان اور عمل صالح دعا کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے، تقدیر بدل دیتے، صدقہ بھی، صلہ رحمی بھی، نصیب میں لکھا ہوا بدل جاتا۔ کاش ہم سمجھ سکیں۔ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور شیطان نے مجھے سخت تکلیف دی ہے، جب تکلیف، تنگی، دکھ، پریشانی آئے تو کیا کہے؟ اس نے نظر لگا دیا، جادو کروں، بابے کے پاس جاؤں؟ نہیں، شیطان نے مجھے سخت تکلیف میں ڈال دیا ہے، اور ہم نے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر ماری، ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے، ہم نے اہل عیال واپس لیے، اور اس طرف سے رحمت کے طور پر عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس ہے۔ اب بتائیں، عقل ہے میں، آپ ایجوکیٹڈ ہے، کیا درس ہے اس میں آپ کے لیے؟ حضرت ایوب کے قصے میں اتنی بیماری، اتنے سالوں کی بیماری، اس میں سے نکالا تھا عجیب کا قصہ، کیا اتنے سالوں کی بیماری، لوگ بیوی بھی چھوڑ دیں، گھر والے بھی چھوڑ دیں، بستی سے بھی نکال دیں، سب سے کیڑے گرنا شروع ہو جائے، اور روز ایوب کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی کوئی ہے تو دے دے کوئی نہیں۔ انسان پہ امتحان آتا ہے، آزمائش آتی، اپنے دلوں پہ لکھے اس میں خیر چھپی ہوتی، یہاں بندہ اس کو خیر والا بنا لیتا ہے۔ اللہ آپ 70 زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ نے مجھ پہ ڈالی، اس میں سے انشاءاللہ اللہ آپ خیر نکال، اور خیر ہی نکلتی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کی طرح، جیسا آپ گمان کریں گے ویسا آپ کا اللہ ہو جائے گا۔ ہم نے تنکوں کا ایک مٹھا لیا، اسے مارو، اپنے قسم نہ توڑو، ہم نے اسے صابر پایا تھا، بہترین بندہ تھا، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرتا تھا۔ ہائی لائٹ کریں، اللہ ہمیں بھی یہ خوبیاں عطا فرما پلیز، اللہ معافی مانگنے والا، رجوع کرنے والا، صبر کرنے والا۔ ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت رکھنے والے تھے اور دیدہ ور لوگ تھے، ہم نے ان کو خاص صفت عطا کی تھی، وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ ہائی لائٹ کریں، ویری ویری بگ کوالٹی آپ کے اندر ہے۔ آخرت کب یاد کی تھی؟ قبر کب یاد آئی تھی؟ پلسرات کب یاد تھا؟ حساب کتاب کب یاد؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کب یاد؟ پہلے تو پھٹے پہ ڈال کے نہلائے گا کون، وہ کب یاد آیا؟ موت آنی کیسے پہلے وہ بہانا کیا بنا ہے، وہ کب یاد آیا؟ پہلے وہ آخرت کی یاد کر اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ کو بالآخرت ہم یوقنون اتنے پسند ہے کہ 10 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھو، تمہاری کفایت کریں گی، سورہ بقرہ کتنی تاثیر ہوگی، ہر باطل، ہر مشکل، ہر تنگی، ہر پریشانی میں سے نکلنے کا راستہ۔ پہلی آیتیں کیا ہیں؟ وبالآخرت ہم یوقنون، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کو بہت مانتا ہے، اس کو قبر بڑی یاد آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عرش پہ سے یاد آتا ہے، اس کو ہر چیز وہ بڑی یاد آتی ہے، یہ کامیابی کی کنجی والا بندہ ہے۔ یہ ذکر تھا متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہائی لائٹ کرے، متقی کون ہوتا ہے؟ تقویٰ کی ڈیفینیشن کون بتائے گا؟ ٹیچرز بتائیں آج۔ ویسے ٹیچرز کی ایک نا ہفتہ دن 15 دن بعد ایک کلاس لے لینی چاہیے، ان کا بھی حق ہے مجھ پہ، ٹھیک ہے نا؟ اور جو نفس ہوتی ہے اس کو مانجنا پڑتا ہے، زنگ آ جاتا ہے اس کو پھر جب مانجا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے نا، جیسے کیمو اس طرح سے ہوتا ہے نا۔ بتائیں متقی کی کون بتائے گا ڈیفینیشن؟ جلدی سے آپ بتا دیں فٹافٹ، تاکہ پیچھے رہ نا۔ اس پہ آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں نا، آپ کو ریسرچ کر کے نا کہ یہ متقی ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ روزہ تاکہ تمہارے تقوی آ جائے، حج زیادہ تقوی لے کے جا، خطبہ نکاح 4 دفعہ تقوی 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 تقوی، سورہ بقرہ کی شروع کیا تقوی، ہر جگہ تقوی۔ جب نبی سے مدینہ میں انٹر ہوئی، یا رسول اللہ اتنا تقوی ہمیں بتا دے، تقوی کیا ہے؟ آج یہ تقوی سمجھ لیں، میں عبادت کروں، میں دورہ قرآن کراؤں، میں رات ساری پڑھتی رہوں، میں ڈر ڈر کیسے کرتی رہوں، مجھے رات ساری خوف رہے، میں روز، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بندوں میں سے اچھا بندہ دوسروں کو فائدہ دے۔ تقوی کی سب، یہ زندگی میں یہ والی یاد رکھنا بات، میری عبادت ایسے عابد کو کہا تھا پٹخ کے پہلے مارو جو دوسروں کو فائدہ نہیں دیتا اور بستی میں اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تقوی کی ڈیفینیشن کی نا، آپ نے یہاں ہاتھ مارا 3 دفعہ، 1000 دفعہ میں نے یہ سنا دی، لیکن آج تک پہنچانا مشکل ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ بھلا دیتا ہے، یاد نہیں رہتی کیا چیز ہے۔ اور میرا خیال ہے ہر درس میں سنا، نبی نے 3 دفعہ تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا۔
جسم کا ایک ٹکڑا دل، اگر یہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ کی کامیابی آپ کی قدم چومے گی چومے گی، ہر طرح سے آپ کا کامیاب ہو. کسی کو کچھ آپ اتنا کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا کسی کرنے کی ضرورت نہیں، میں بڑا خالص بندہ ہوں، میں کوئی نیت تو ہاری نہیں، کھوٹا نہیں ہوں، بس ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. تقویٰ ہاں ہونا کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، کوئی کسی کی بے پر بے دے کے سودا نہ خریدے، کسی کو دکھ نہ دے. اور پھر آپ نے فرمایا نمبر 2 پہ سودا نہ خریدنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی کسی کی بے پر سودا، طویل حدیث ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کسی مشکل میں چھوڑے گا اور اس کی مدد نہیں کرے گا مسلمان بھائی کی، میں اسے وہاں مشکل میں چھوڑوں گا جہاں اس کو شدید ضرورت پڑی. جس نے کسی کی مدد کی مسلمان بھائی کی، میں وہاں اس کی مدد کروں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا. جس کی مدد کریں، جس کو مشورہ دیں، جس کے لیے لک آفٹر کریں، اللہ کے لیے کریں، کبھی نہ کسی سے ریٹرن مانگے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن. پھر اگلی حدیث میں آتا ہے اگر تم نے کسی کو اس کے گناہ کا عار دلایا، قیامت قائم نہ ہوگی کہ وہ تیرے اندر نہ میں ڈالوں اور وہیں کھڑا ہو کے تجھے ذلیل نہ کروں. اگر آپ نے کسی کو اس کے گناہ کا، یہ تو ہے ہی ایسی، یہ تو ہے ہی بڑی جھوٹی، یہ تو ہے ہی بڑی غلط، یہ تو ہے ہی غلط، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا ختم کر کے تیرے اندر نہ ڈالوں، میرا نام رب نہیں. یہ تقویٰ. اور باقی مجھے اس میں سے کچھ یاد نہیں آ رہی، تھوڑی سی حدیثیں اتنی طویل ہے کہ اس میں سے مفہوم اس طرح سے جو میں نے آپ کو بتایا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بیچ میں سے نقطہ تھا، مائنڈ سے نکل گیا، اگر آتا تو پھر بتا. اس لیے جو تقویٰ ہے نا، آپس کے میاں بیوی کے تعلقات میں تقویٰ ہے، درمیان میں اللہ دیکھنا ہے. اگر بندہ دیکھیں گی زندگی نہیں چل سکی، برے کے ساتھ اچھا کرنا. پھر اللہ کے ہاں جی نبی نے جو حدیث کمپلیٹ کی ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوتی، اس کو بھی اپنے دل پہ لکھیں اگر لکھنے کی عادت نہیں ہے تو. جو محروم کرے عطا کر، جو ظلم کرے معاف کر، جو کٹے اس کے ساتھ جڑ، اچھے کے ساتھ اچھا کوئی کم. پھر تقویٰ ہاں ہونا تھا، پھر تمہارے یہاں تقویٰ آ گیا. برابر کے زمانے میں لڑائی کت کت، منہ میں بحث، اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا، بڑے چھوٹے کا کچھ نہیں، پھر پورا معاشرہ فنا ہوا ہے، کچھ پلے نہیں ہے، کوئی چیز سیدھی نہیں چلنے والی. جب تک کہ برائی کو اچھائی سے دھونے والے نہیں ہوں گے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. برے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، یہ ہے تقویٰ. اور پھر کیا فرمایا، سنو متقی لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت جن کے دروازے آٹومیٹک ڈورز ہوں گے، تکیہ لگائے بیٹھے، خوب خوب فواکے ہوں گے، مشروبات ہوں گے، پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا گیا. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. جب میرے ساتھ معراج پہ گئے تو دوزخ بھری ہوئی تھی عورتوں سے. آپ نے کہا بندے کم ہیں، آپ نے کہا بندوں کے لیے حوریں بنانی پڑیں گی. اللہ ایک نئی مخلوق حوریں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو. جسٹ امیجن. اور پھر یہ ہمارا رزق جو کبھی ختم نہیں ہو، یہ تو ہے متقیوں کا انجام. اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، دو ہی ٹھکانے ہیں، یا یہ ہے یا یہ ہے. جہنم جس میں جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے ان کے لیے. پس مزہ چکھیں کھولتے پانی کا، پیپ اور لہو کا، اور دوسری تلخیوں کا. اپنے ہی زخموں کا دھون پیئیں گے، پیپ اور پینا پڑے گا، گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے. جو جہنم کی طرف سے اپنے پیروں کو دکھاتے ہیں آپس میں کہیں گے ایک لشکر تھا تمہارے پاس گھسا، کوئی خوش آمدید کہنے کے لیے نہیں. یہ آگ میں جھلسنے والے لوگ ہیں. ان کا جب آپ دیکھیں سورہ حدید اگر آج پڑھ سکے تو پڑھیں گے، اس میں 3 جگہ پہ مقام ہوگی. پہلا ریسیپشن ہوگی، جنتیوں کو جو مشروب دیا جائے گا. دوبارہ تھوڑا سا اپنے ٹھکانے پہ، جیسے ہوٹل کے کمرے سے پہنچنے سے پہلے ڈرنک دیتے ہیں نا، وہاں کھڑے ہوں گے، وہاں ڈرنک. پھر ایسی مجلس میں تم پہنچے گے تمہیں تمہارا رب اپنے ہاتھ سے شراب پلائے، مہر بند شراب. یہ ریسیپشن. اور خون اور پیپ کا ریسیپشن. کون سا ریسیپشن پسند ہے ذرا سوچیں. اور کہ یہ دیکھو کوئی ریسیپشن پہ بھی نہیں، اور وہاں جنتیوں کے لیے ریسیپشن بھی ہے. یہ ایک پل کی زندگی ہے، اگر اس کو اللہ کی فرمانبرداری میں گزاریں گے تو آخرت میں کچھ بنے گا. اوکے. تو نہیں بلکہ تم ہی جھلتے رہو، کوئی خیر مقدم کہنے کے لیے بھی نہیں. انجام ہمارے لائے ہوئے کیسی بری جائے قرار ہے. پھر وہ کہیں گے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچایا، بچانے کا بندوبست کیا، اسے دوہرا عذاب دے. ہائی لائٹ کریں کس کو آپ کہیں گی بھلا؟ آپ اپنے محرم کو لائیں گی، اپنے باپ کو بھی لائیں گی، اپنے بھائی کو بھی لائیں گی، اپنے خاوند کو بھی لائیں گی، اپنے بیٹے کو بھی لائیں گی، اور ایک اور اپنے پاؤں سے مار مار کے دوزخ میں پھینکے گی. کس نے چھوٹے ہوتے سے مجھ پہ شریعت نہیں نافذ کی تھی؟ اللہ تعالیٰ. اس نے مجھے دین پڑھایا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ لاؤ جس نے مجھے یہاں پہنچایا. چھوڑیں گے نہیں وہ اس وقت. وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنایا ہوا تھا، وہ کہیں نظر سے اوجھل ہو گئے. بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ ہی ہیں جھگڑا کرنے والے لوگ ہوں گے. ہائی لائٹ کریں. ایک تو دوزخ، اوپر سے آپس کی لڑائی، مار کٹائی. اور وہ کیا سین ہوگا جب یہ دوزخ کا سین ہوگا. سوچیں کہ وہاں پہ پھر اللہ کو صورت یاسین میں آتا ہے، منہ پہ لاکھ لگا کے بند کرنا پڑے گا، پھر ہاتھ گواہی دیں گے، تھائس گواہی دیں گے. وہ بولے پھر وہ ان کو ماریں گے، اتنا ماریں گے ان کو، اپنے آپ کو، اپنے تھائس کو، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے،
اور منہ پہ پھر اللہ لاکھ لگا دے گا. اور ایسا کیا سین ہوگا سوچ. کین اینی بڈی امیجن؟ امیجنیشن میں بھی نہیں جاتا اس پہ. اور اب کہ تمہارے خلاف جس رب نے تجھے گویائی دی سے آج ہمیں دیا بول اس کے خلاف. اللہ کرے ہمارے حق. منہ پہ لاکھ تو لگنی نہیں ان کے جو جنتی ان تو سیدھا جانے مرحبا ہوتے ہوئے. اس کو خبر لاتے اور مولائے عالم میں جھگڑا ہو رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ عالم برزخ کا سین ہمیں دکھا رہا ہے ہمارے حق میں کہ یہ ہوگا ادھر جا کے تمہارا. مجھ کو تو وہی کے ذریعے سے باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ کھلا کھلا خبردار کرنے والا. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اس میں اپنی روح پھونک دوں. میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ نا اکثر لوگوں کو نا میں انگڑائی لیتے دیکھتی ہوں نا اور جمائی لیتے ہوئے دیکھتی ہوں ایسے کر کے نا تھوڑا سا. تو یہ دو چیزیں مجھے کبھی آئی نہیں. مطلب اگر میں نے سونا تو میں نے جا کے سونا, مجھے جمائیاں نہیں. پتہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی کمی ہے, کوئی وائٹامن کی کوئی ایسی چیز ہے کہ نہ جمائی آئی ہے اور نہ انگڑائی آئی ہے کبھی. یہ دو چیزیں شیطان داخل ہوتے ہیں جس کا یہ ہو نا جلدی سے اپنے آپ کو گرپ کرتے ہیں, اس بلّہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور الرٹ ہوتے ہیں. وہ غافل کرتا ہے, وہ غافل کرتا ہے ہمیں نا اور غفلت میں ڈالتے ہیں اور ہمیں مینٹلی ریلیکس کرنا چاہتے ہیں. جب ایک بچہ نیو بورن ہوتا ہے اس کو کیا دیکھتے ہیں, حالانکہ بڑا ریڈنگ ضروری ہے کرنی لیکن پھر بھی تجربے کی باتیں بتانی چاہیے. کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے, بچہ یوننگ بہت کر رہا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا ایسے سے کرا تو وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوتا دماغی طور پہ. یہ یوننگ کرنا نا ایسے سے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. پہلے ہمارے بڑے کیا جا منہ دھو کے جلدی سے جیسے فریش ہو جاؤ. اگر ہم پراپر وضو کر رہے ہو تو یہ چیزیں نہیں. جب یہ ہوں تو آپ الرٹ ہو جب بھی ہوں, اور بچے کے ہوں اس کو بھی جلدی سے وضو کرائیں, اس کا منہ دھلوائیں کہ گو بیٹا فریش ہو گیا جلدی سے ادھر بیٹھنا آپ نے پڑھنا ہے. یہ لوگ بہت سست ہوتے ہیں گرنے میں کر جب تک ایک ٹیچر خود ایکٹیو نہیں ہے. اور ایسے نہیں مطلب آپ یقین کریں کہ آدھی کرسی خالی ہوتی ہے اور میں پنجوں پہ ہوتی ہوں اور میں اگلی ٹو پہ بیٹھی ہوتی. مجھے کبھی آپ نے ایسے نہیں دیکھا ہو, اگر دیکھا تو بتا دیں کبھی ایسے دیکھا, کبھی کسی میٹنگ میں دیکھا, کیونکہ میرے اسکول نے میری ٹریننگ ایسی کی اور ڈے ون سے مجھے ایسے بٹھایا. جو میں آپ کو کہتی ہوں جا کے کلاس میں بچہ اٹینٹیو کریں پلیز اس کے اسٹریٹ فوکس آن می. سے ابراہیم کی کوالٹی سے یکسو تھا, اسٹریٹ میری طرف دیکھتا تھا, جب میں کوئی بات کرتا تھا فوراً کر جاتا تھا. جب تک آپ اٹینٹیو نہیں ہوں گے, جب تک آپ اپنی یہ ساری سینسز یہاں پہ اسمیل کی, ٹیسٹ کی, آنکھوں کی, کان کی, یہ ساری 5 سینسز اگر صحیح کام کر گئی اور آپ الرٹ ہوگی تو آپ کامیاب ترین ہو جائیں گے. اگر آپ کو ان کو یوٹیلائز کرنا آ گیا پراپر, اور اگر آپ کے ہاتھوں میں بچے اور ان کو بٹھانا آ گیا پراپرلی, ساری زندگی کا آپ کا صدقہ جاری, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. 2 ترازو ہیں, ایک مان لاما یہاں سے جا کے اٹھتا اوپر اور اوپر سے نیکی لے کے اوپر سے رزق لے کے آتا ہے. یہاں جو نیکیاں کرتی ہیں 2 کھڑکیاں اوپر آسمان پہ, ایسے ترازو ہے میرا جس کے اندر دونوں چیزیں پڑے, یہ نیکیوں والا یہ برائی والا. جب آپ نیکی کرتی ہیں برائی دھل جاتی ہے آٹومیٹک. کتنا بڑا کام ہے, ہر وقت نیکیوں کے متلاشی رہے کہ میری برائیاں, نیک لوگ برائیوں کو ختم. یہ جو فرشتہ ہوتا ہے ساتھ بیٹھا ہوا نا, اسے کہتے ہیں فٹافٹ اس کو دھو جلدی. اور نیکی والا برائی والا فرشتہ 8 گھنٹے قلم روک کے رکھتا ہے, میرا دل نہیں کرتا تیرا مالنا وہاں سے آ کر. اور سید الاستغفار شام تک پڑھ لے پھر معافی ہو جاتی. اچھا تو نکل گیا, تو مردود ہے تیرے اوپر یوم جزا تک لعنت ہے. وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت مہلت دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں. فرمایا اچھا تو اس روز تک تجھے مہلت. اب آپ نے دیکھنا ایک سیٹنک پاور, وہ ہمیں کیا باڈیلی فزیکلی ہمیں کیا کیا کرواتی ہے ہم سے نا. یہ اللہ سے چیلنج کیا ہوا اس نے, آپ اس پاور کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ پھر گیند کی طرح کھیلتا ہے, جب بندے کو گرپ کر لیتا ہے نا اور بندہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے, غلط بات کرنے والا ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور پھر جس کا وقت مجھے میں تیری عزت کی قسم کھا ان سب لوگوں کو بہکاؤں گا بجز تیرے بندوں کی جن تو نے خالص کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص کر ہمیں اور ہماری اولادوں کو شیطان سے محافظت دے. اور حق ہی کرتا ہوں اور جہنم کو تجھ سے بھر دوں گا, سب سے جو انسانوں سے تیری پیروی کریں گے. اور لعنت کیا گیا تھا اے نبی ان سے کہہ دو میں اس تبلیغ پر تم سے کسی کا اجر کا طالب. ہائی کریں تبلیغ کرنے والے کی زندگی کا اصول ہونا چاہیے, کسی سے مجھے کچھ نہیں چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ. اس کی اجرت تو اتنی بڑی اللہ نے دینی ہے ہمیں نا, اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تبلیغ والے کی بناوٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اٹینٹیو ہوں اور میری بات سنیں. جب ہوں اور خالص اور پیور ہوں, ٹھیک ہے, اور باجی آئیں بیگ اٹھا لیں پلیز. آپ دیکھیں جب ہوں آپ پیور ہوں خالص ہوں. جو نقلی بندہ ہوتا ہے نا, اور ریکارڈنگ بند کرے ذرا 2 منٹ کے لیے.